ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، میں بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً درود پاک کی بے پناہ برکتیں ہیں، جس سے میرے آقا علیہ السلام مصافحہ کر لیں گے تو سرکار کے جسم اقدس کا ایک حصہ اس سے ٹچ ہو جائے گا، اور یہ بات تو طے ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے جسم منور کا کوئی بھی حصہ کسی شے سے ٹچ ہو جاتی ہے نا، تو پھر اس پر کوئی آگ اثر نہیں کر سکتی۔ خوش نصیب مسلمان ہیں۔ لہذا اس فضیلت کو پانے کے لیے جو ابھی آپ نے سنا، 50 مرتبہ روزانہ انتہائی آسان عمل ہے، آپ نیت کر لیں۔ نیت کر لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ ابھی سے ہی آپ کو نیت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر آپ نہ بھی کر سکے نا، مثلاً کل آپ نے نیت آج کیا کہ ہم انشاءاللہ کل سے روزانہ کم از کم 50 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں سرکار سے مصافحہ کرنے کے لیے درود پاک پڑھیں گے، تو انشاءاللہ جب نیت آپ آج کر لیں گے، کل آپ بھول گئے مثلاً، تو بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ 50 مرتبہ کم از کم اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں سرکار سے مصافحہ کرنے کے لیے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا کا پر نور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر، آنکھوں کو بند کر کے، سروں کو جھکا کر، نہایت ہی تعظیم و ادب کے ساتھ اپنے رحیم و کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، ہفتہ واری اجتماع کے اس درس میں آج ہم بات کریں گے قربانی کا، چونکہ موسم چل رہا ہے۔ اسلام میں قربانی کی اہمیت کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام میں قربانی کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو مہینہ ہے ماہ ذی الحج، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ ٹھیک؟ اور جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر ہمیں قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اپنے جانوروں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال سال کا آخری مہینہ جو ہے وہ قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ اس کے بعد اس مہینے کے بعد مہینہ آئے گا محرم الحرام شریف کا، آئے گا نا۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بھی ہمیں اپنے جان و مال کی قربانی کی یاد تازہ کراتا ہے۔
کہ ماہ محرم میں امام عالی مقام اور شہید اعظم نواس رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اسلام کی بقا کی خاطر حضور کی امت تک دین اسلام شریعت مصطفیٰ کو پہنچانے کے لیے کربلا کے میدان میں جو قربانی پیش کی ہے، انہوں نے تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو اب آپ بتاؤ کہ اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہو رہی ہے اور اسلامی سال کی انتہا بھی قربانی پر۔ اب ہم اس سے یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں قربانی کی اہمیت کیا ہے۔ یاد رکھنا، یہ جو ہم آج کلمہ پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ جو اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آج گونجتی ہے نا، یہ جو اللہ اس کے رسول کا ذکر، قرآن کی تلاوت ہمارے کانوں میں آتی ہے، ہمارے گھروں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے۔ آپ کبھی پڑھے تاریخ، یہ اذان کی اس آواز کو ہمارے گھروں تک پہنچانے کے لیے میرے آقا تاجدار مدینہ نے، صحابہ کرام نے، اسلاف نے، مجاہدین نے، بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں جس کا کوئی شمار نہیں۔ قربانی کے بغیر یہ دین ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ ہمارا دین ہر موقع پر قربانی مانگتا ہے۔ صرف قربانی یاد رکھنا جانور کی نہیں ہوتی ہے، یہ تو آسان قربانی ہے۔ ہم کچھ ہزار روپے خرچ کر کے، چند سکے خرچ کر کے جانور لا کر کے ذبح کر دیتے، یہ بہت معمولی ہے، بہت معمولی ہے۔ کربلا کے میدان میں جاؤ، امام عالی مقام سے پوچھو قربانی کسے کہتے ہیں، وہ بتائیں گے قربانی اصل ہوتی کیا ہے اور قربانی کیسے دی جاتی ہے۔ جاؤ نا مدینہ طیبہ اور صحابہ کرام کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر کے ان سے پوچھو کہ میرے محبوب کے صحابہ بتاؤ قربانی کیا ہوتی ہے۔ وہ کہیں گے پیارے تمہیں تو تمہارا دین مفت میں مل گیا ہے۔ قربانی جان کی بھی ہوتی ہے جو صحابہ نے دی ہے، قربانی اپنے مال کی بھی ہوتی ہے جو صحابہ نے دی ہے، قربانی اپنے وقت کی بھی ہوتی ہے، صرف جانور کی نہیں۔ ہم تو اس چیز کی قربانی کرتے ہیں جو ہمارے لیے سب سے آسان ہے۔ چند سکے خرچ کیے، جانور لائے، اور اب تو جانور لانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرنا پڑتا ہے، بس چند روپے دے دیا، کہیں لکھا دیا نام، ہماری طرف سے قربانی کر دینا، ہو جائے گی قربانی۔ چند سکے آپ نے دیا، قربانی تو یقیناً ہو جائے گی، یہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن بتا رہا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں اسلام کی خاطر۔ اسلام قربانیوں سے پھیلا ہے پیارے۔ آج ہم نہ اپنی جان کی قربانی دینا چاہتے ہیں اپنے دین کے لیے، نہ مال کی قربانی دینا چاہتے ہیں، نہ وقت کی قربانی دینا چاہتے ہیں، نہ اپنی اولاد کی قربانی دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے اسلاف وہ تھے جنہوں نے ہر چیز کی قربانی دی ہے، جان کی، مال کی، اولاد کی، وقت کی، ہر شے کی قربانی۔ تو جا کر کے انہوں نے اس اسلام کو اپنی قربانیوں سے سینچا، تب جا کر کے آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اذان سن رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ قربانی کا نتیجہ ہے۔ تو اسلام میں قربانی کی اہمیت یہ ہے کہ اسلام پھیلا ہی قربانی کی برکت سے۔ اللہ رب العالمین نے جو قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، مشہور سورت ہے سورہ کوثر، فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کیا چیز ہے؟ اس کی بڑی لمبی تفصیل مفسرین نے بیان فرمائی ہے، کئی معنی ہیں۔ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو جو خوبیاں دی ہیں، جو کمالات دیے ہیں، اپنے حبیب کو جو کچھ بلندیاں دی ہیں، سب کثیر دیا ہے، قلیل نہیں دیا۔ کثیر مانے بہت زیادہ، علم دیا تو کثیر دیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اولاد دی تو کثیر اولاد دی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جو کچھ نعمتیں دی ہیں سب کثیر ہی دی ہیں، کوئی قلیل نہیں دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یعنی خیر کثیر عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد اگلا حکم کیا آتا ہے؟ فرمایا کہ جب ہم نے آپ کو کثیر عطا فرما دیا، خیر کثیر کوثر عطا فرما دیا، اس کے شکرانے میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے حبیب تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ دو چیزوں کا حکم دیا، نماز پڑھو اور
قربانی کرو. نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک قربانی کی اہمیت دیکھیں آپ. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ جب ہم اپنے بندے پر کوئی نعمت کریں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں پر کوئی نعمت کروں، اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی کروں، اپنے بندوں کو انعام دوں، اس کے شکرانے کے طور پر میرے بندے میرے لیے نماز ادا کرے، میرے بندے میرے لیے قربانی کرے. اسی لیے آپ دیکھیں اولاد کی پیدائش ہوتی ہے ہمارے گھر میں تو سنت طریقہ کیا ہے کہ 7ویں دن اولاد کے بیٹا ہو یا بیٹی 7ویں دن اس کی پیدائش کے عقیقہ کرنا چاہیے. عقیقہ بھی ایک قربانی تو ہے، عقیقہ بھی قربانی تو ہے، بس یہ ہے کہ عقیقہ پورے سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں اور قربانی کے دن مخصوص ہیں 10، 11 اور 12. باقی عقیقہ بھی وہ اولاد کی پیدائش کے شکرانے کے طور پر جو جانور اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کیا جاتا ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں. عقیقہ بھی ایک طرح سے قربانی ہے. اللہ رب العالمین یہ پسند کرتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں کو کوئی نعمت دوں، اپنے بندوں کے ساتھ احسان کروں خصوصی. یوں تو ہر وقت اللہ کے احسانات ہم پر ہیں اور ہر وقت 24 گھنٹہ رب العالمین کے احسانات ہم پر برس رہے ہیں، لیکن جب کوئی خصوصی نعمت اللہ فرمائے تو رب یہ پسند کرتا ہے کہ پھر میرے بندے میرے لیے میری بارگاہ میں نمازوں کا تحفہ پیش کرے اور قربانی کا تحفہ پیش کرے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب کو قربانی کرنے کا حکم عطا فرمایا. اس آیت کریمہ سے علماء نے قربانی کے واجب ہونے پر دلیل ثابت کی ہے اس آیت کریمہ سے کہ تم پر قربانی جو واجب ہے. اصل چیز قربانی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قالا سنت ابیکم ابراہیم، اے میرے صحابہ در حقیقت یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے. اور میں واقعہ سنانا چاہتا ہوں، آج بہت پیارا واقعہ، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ، یہ قربانی جس کی یادگار ہے، آپ جانتے بھی ہوں گے، دہرانا چاہتا ہوں اگر آپ جانتے ہوں گے تاکہ ہماری نسلوں کو پتا چلے کہ قربانی کیا چیز ہے اور ہمارے اسلاف نے، انبیاء نے، صحابہ نے جو قربانی پیش کی ہے وہ کتنی عظیم تھی. اور پھر ہم بھی مسلمان ہیں، ہم اپنے دین کے لیے، اپنے نبی کے لیے، اپنے رب کے لیے کون سی قربانی پیش کر رہے ہیں اور ہمیں کیا پیش کرنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھنا جس طرح نماز ہے نا، نماز تو افضل ترین عبادت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ترین عبادت ہے. قربانی بھی یہ بہت پرانی عبادت ہے، قربانی بڑی پرانی عبادت ہے. سب سے پہلی قربانی کا ذکر کروں آپ سے، سب سے پہلی اس روئے زمین پر قربانی کس نے کیا، کس چیز کی کیا اور اللہ کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن واقعہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا. تو حضرت آدم کی ایک بیٹی تھی جس کا نام اقلیمہ تھا. تو ہوتا یہ تھا اس وقت تو اولادیں کم تھی نا، کہ جیسے ایک بیٹا ایک بیٹی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، ایک حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی، اگلے دن دوسرے حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی. آج کا جو بیٹا تھا کل کی جو بیٹی تھی اس کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، کل کی جو بیٹی ہے آج کا جو بیٹا ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا کرتا تھا. لیکن جو ساتھ میں پیدا ہیں بیٹا بیٹی وہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے تھے، یہ ان کی شریعت میں تھا. اب حضرت آدم علیہ السلام کے یہ دونوں بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. ایک بیٹی تھی جس کا نام اقلیمہ تھی. اقلیمہ بڑی خوبصورت بیٹی تھی. اب اقلیمہ جو ہے قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور تو ان کی شریعت کی روشنی میں قابیل کے ساتھ اس کا نکاح کرنا جائز نہ تھا. اور دوسری جو بیٹی تھی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ ذرا خوبصورت کم تھی. تو ہوا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ حابیل کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ کر دے چونکہ یہی حقدار ہے، یہی جائز ہے، اور قابیل کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کرے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. یہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا. تو قابیل جو تھا اس نے منع کر دیا، کہا نہ ہم تو اقلیمہ سے نکاح کریں گے، یہ خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تیری بہن ہے، تیرا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس بدبخت نے نہیں مانا، ضد پر اڑا رہا، کہا نہ ہم تو اسی کے ساتھ نکاح کریں گے. حضرت آدم نے سمجھایا کہ ایسا کر کہ تم دونوں کیا کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو. دیکھو قربانی کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟
तुम दोनों अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए वही अकलीमा के साथ निकाह कर सकता है, और जिसकी कुर्बानी मकबूल ना हो वो निकाह नहीं कर सकता है। अब दोनों ने क्या किया, हाबील हक पर थे, काबिल जो था ये नाहक था। हजरत हाबील ने एक खूबसूरत मेढ़ा ज़बा किया, खूबसूरत मेढ़ा ज़बा किया और ज़बा करके पहाड़ पर रख दिया। और काबिल ने गंदुम का एक ढेर जो है ना, कुछ गंदुम ये कुर्बानी के तौर पर पेश किया अल्लाह की बारगाह में, पहाड़ पर रख दिया। उस वक्त तरीका क्या था कबूलियत और ना कबूलियत का, वो ये था कि जब दोनों लोग कुर्बानी पेश करें तो जिसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में मकबूल होना होता तो गैबी तौर से आसमान से एक आग आती, उसकी कुर्बानी को खा जाती, तो ये समझा जाता कि इसकी कुर्बानी मकबूल हो गई। और जिसकी कुर्बानी को रद्द करना होता, कबूल ना होती, आग उसकी कुर्बानी को टच भी ना करती, तो पता चल जाता कि फला की कुर्बानी जो थी आग ने खा लिया, ये मकबूल हो गई अल्लाह की बारगाह में। बताओ प्यारे, उस दौर में ये पता चल जाता था अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत पर कितना करम किया कि हम कुर्बानी करें, हमारी कुर्बानी कबूल है या नहीं कबूल किसी को पता नहीं है, रब जानता है, लेकिन बंदों में से किसी को पता नहीं है। अगर आज वही तरीका जारी होता और हमें हुक्म होता कि तुम लोग कुर्बानी करो और कुर्बानी करके फला मकाम पर रख दो, जिसकी कुर्बानी कबूल होना होगा आग उठा ले जाएगी, नहीं कबूल होना होगा छोड़ जाएगी। अब 10 कुर्बानियां रखी हैं, 4 कुर्बानी को आग ले गई, 6 बच गई, पता ये फला आदमी, अरे ये तो हराम का कमाता है, इसकी कुर्बानी कहां से कबूल होगी। लोगों के उसके ऐब पता चल जाते। अल्लाह पाक ने इस बात को गवारा ना किया कि मेरे महबूब की उम्मत की पर्दा दरी हो। अल्लाह ने यहां भी अपने हबीब की उम्मत की लाज रखी है। अल्लाह तो सब जानता है किसकी कुर्बानी कबूल होगी ना कबूल होगी, तुम्हें पता नहीं है, अल्लाह को सब पता है। ये तरीका हमारे लिए नहीं रखा, हालांकि पिछली उम्मतों में ये तरीका था। अब क्या हुआ कि हाबील की जो कुर्बानी थी, मेढ़ा ज़बा किया उन्होंने, वहां से कुर्बानी की इब्तिदा होती है, और वो मेढ़ा ज़बा कर दिया और ज़बा करके रख दिया, तो उनके खा गए, आग आकर के खा गई। और काबिल चूंकि नाहक था, इसकी कुर्बानी कबूल होना ना था, तो नहीं खाई। अब उसके बाद ये एक लंबी तफसील है, हम आप तो कुर्बानी का जिक्र कर रहे हैं। काबिल ने क्या किया, हाबिल को कत्ल भी कर दिया, हसद में, बुग़्ज़ में, कि इसकी कुर्बानी खा गई, कबूल हो गई, हमारी कुर्बानी कबूल ना हुई। फिर काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, ये पहला दुनिया का कत्ल था, और वो मर्डर के तौर पर कत्ल किया, मर्डर कर दिया गोया की। फिर एक लंबी तफसील है उसकी। मैं बताना ये चाहता हूं कि पिछली उम्मतों में भी कुर्बानी का रवाज था। कुर्बानी बड़ी पुरानी इबादत है, बड़ी पुरानी इबादत है। और उसके बाद हमारे लिए जो कुर्बानी है ना, दर हकीकत हम कुर्बानी करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हैं, सुन्नत इब्राहीमी को अदा करते हैं कुर्बानी करके, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार मनाते हैं। आज मैं वही वाकया हजरत इब्राहीम और इस्माइल का आपको सुनाना चाहता हूँ। क्यों, आप अगरचे सुने होंगे, जानते होंगे, तो आपको दोहराना चाहता हूँ ताकि हमारी नस्लों को यह पता चले कि देखो हमारे असलाफ ने, अंबिया किराम ने, अल्लाह के मुकर्रब बंदों ने जब अल्लाह ने कुर्बानी का मुतालबा किया, हुक्म दिया, तो बिला झिझक के अगर जान की कुर्बानी मांगी तो उसको भी पेश किया है, औलाद की कुर्बानी मांगी उसको भी पेश किया है, अपने माल और जर की कुर्बानी मांगी उसको भी पेश किया है। कभी भी अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करने से पीछे नहीं रहा करते थे। और हजरत आदम तो अल्लाह के खलील थे, आप इनकी सीरत पढ़ करके देखें। एक वक्त वो आया जब हजरत आदम ने अपनी कौम को दावत दीन दिया और बुतों की मुखालिफत की, तो जानते हो उसके जवाब में नमरूद बादशाह का दौर था, सुपर पावर हुकूमत थी, पूरी दुनिया का बादशाह नमरूद था। जब हजरत इब्राहीम तने तनहा उस जालिम बादशाह के सामने डर कर खड़े हो गए, अल्लाह वहदहु ला शरीक एक ही है, और बुतों को तोड़ फोड़ करके रख दिया और फरमाया, कुरान में सब चीजें मौजूद है कि अगर ये बुत होते, बुत तुम्हारे माबूद हैं तो कहो इनसे कि ये खुद अपनी हिफाजत कर ले, तुम्हारी हिफाजत तो दूर की बात है। वो क्या करते, लेकिन उन जालिमों ने हसद की बिना पर, अदावत की बिना पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहां डाला, बहुत बड़ी आग जलाई, बहुत बड़ी आग। अगर परिंदा भी उसके ऊपर से उड़ करके जाता वो भी जल भुन करके राख हो जाता था, ऐसी खतरनाक आग जलाई। फिर क्या किया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में झोंक दिया, आग में क्या किया, डाल दिया।
اب یہ ان کی جان کی قربانی تھی. اس وقت فرشتے آئے، وہ فرشتے جو پانی پر مامور ہیں، ہواؤں پر مامور ہیں، وہ فرشتے جو طاقت اللہ نے جن کو دی ہے. کہا اللہ کے خلیل آپ حکم دیں، میں اتنا پانی ہم برسائیں گے کہ یہ ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. کہا نہ. ہواؤں کا فرشتہ آیا، اللہ کے خلیل آپ ہمیں حکم کرے، اتنی شدت کے ساتھ ہوا چلا دیں گے آگ بکھر جائے گی، آپ کو کوئی اذیت نہ دے گی. لیکن حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ نہیں، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل. تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی خاطر اس کا خلیل جا رہا وہ تو خوب جانتا ہے نا میں کہاں جا رہا ہوں، کس کے لیے جا رہا ہوں. یہ جان کی قربانی تھی، معمولی کام ہے نا. آگ میں چلے گئے. ہوا کیا؟ آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. آگ گلے گلزار بن گئی. جان کا نذرانہ یہ بھی پیش کر دیا. مال کی بھی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی. قربانی کی بات ہے. آپ کے پاس کثیر بکریاں تھیں، کثیر جانور تھے، کثیر مال و دولت. آپ جنگل و بیابان میں چرایا کرتے، اللہ کی عبادت کرتے. اللہ نے امتحان لیا، فرشتے کو بھیجا اور ایک فرشتہ آیا اور نہایت ہی سریلی آواز میں خوبصورت نغمہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے لگا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. جب نہایت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ فرشتہ اللہ کا ذکر کرنے لگا اور حضرت آدم کے کان میں اللہ رب العالمین کی آواز جب پڑی نا تو دل بے چین ہو گیا کہ میرے محبوب کا نام ان جنگلوں میں کون لے رہا ہے. دیکھا تو ایک شخص کھڑا ہوا تھا. کہا تم میرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے؟ کہا ہاں. کہا ایک بار اور سنا دو، ایک بار میرے محبوب حقیقی کا نام اور بلند کرو، اس کا ذکر اور کرو. کہا بھائی ابھی تو ہم نے اپنی طرف سے کیا تھا، اب جو کریں گے نا اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی تسبیح کریں گے تو کچھ مال چاہیے. کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے پرواہ نہ کی، صرف اللہ کا ذکر سننے کے لیے. حالانکہ آپ خود اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے تھے. اللہ کا نام سننے کے لیے کیا کیا؟ کہا یہ میرے جانور ہیں، آدھا جانور تمہارے ہو جائیں گے اگر تم ایک بار اللہ کی تسبیح سنا دو. کہا ٹھیک ہے دے دو پھر سناتا ہوں. آدھا جانور لے لیا، آدھا مال. اب پھر ایک بار سنایا. جب ایک بار اور سنا نا اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اور دل بے قرار ہو گیا. کہنے لگے کہ بھائی ایسا کرو، ایک یہ جو آدھا بچا نا یہ بھی لے لو، لیکن ایک بار میرے محبوب کا نام اور سنا دو مجھے. وہ پورا لے لیا، جتنا مال تھا کل خزانہ سب لے لیا. پھر سنایا. اب دل اور بے قرار ہو گیا. بار بار جی چاہتا ہے، جیسے کوئی ایک بار کعبہ معظمہ دیکھے نا لوٹ کر آئے تو جی چاہتا ابھی اڑ کر کے چلے جائیں، ایسی طاقت مل جائے. پھر بار بار دیکھے. جس کو لذت آ جاتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ پھر وہ بار بار ہوتا رہے. اب حضرت ابراہیم کو جو لذت ملی اللہ کے ذکر سے، جو سکون ملا، سارا مال دے دیا، سارا مال دے دیا صرف اللہ کا نام سننے کے لیے، اللہ کی تسبیح سننے کے لیے. اب دل بے قرار ہوا تو کہنے لگے حضرت ابراہیم کہ پیارے ایک کام ایسا کر، اب جاتے جاتے ایک بار اور میرے محبوب کا نام سنا دے، ایک بار اور میرے حبیب کی تسبیح سنا دے. وہ فرشتہ کہنے لگا ابراہیم تمہارے پاس جتنے مال تھے ختم ہو گئے، اب میں سناؤں گا تو اب کیا دو گے تم؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے بھائی یہ بکریاں ہیں، ان کا چرانے والا تو بھی کوئی چاہیے نا. ایک بار میرے محبوب کا نام سنا، میرے حبیب حقیقی کا ذکر سنا دے، میں ساری زندگی تیرے بکریوں کا غلام بن کر کے ان کی خدمت کرتا رہوں گا، ان کو چراتا رہوں گا. اب آپ بتاؤ، جان کا بھی نذرانہ پیش کر رہے ہیں، مال کا بھی نذرانہ پیش کر رہے ہیں. انسان کو جان پیاری ہوتی ہے، مال پیارا ہوتا ہے، اور تیسری چیز اولاد بہت پیاری ہوتی ہے. اب میں بات آپ کو کرنے لگا ہوں وہ سنت ابراہیم کی، جو قربانی یادگار ہے خلیل اللہ علیہ السلام کی. وہ ذکر آپ نے بار بار سنا ہوگا، لیکن پھر لذت لینے کے لیے، کیفیت لطف لینے کے لیے، دل کو کی تسکین کے لیے یادگار سنت ابراہیمی کے قائم رہے، اس لیے سنانا چاہتا ہوں. اولاد کی جب بات آئی نا، اولاد کی بات آئی، جانتے ہو حضرت ابراہیم 99 برس کے بوڑھے ہو گئے تھے، عمر دراز ہو گئے تھے، کوئی اولاد نہ تھی. دن رات اللہ سے دعا کرتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ ایک بیٹا دے دے. اولاد کی دعا کرتے رہے، اللہ اولاد کی نعمت عطا فرما دے. دعا کرتے رہے، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی. 99 برس گزر گیا. 99 برس بڑھاپے کی عمر میں حضرت ابراہیم کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی. اور نعمت کیسی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور دعا کیا کرتے تھے؟ اسمع یا ایل، یہ دعا کرتے تھے.
اے اسما یا عیل، اسما کہتے ہیں عربی لفظ ہے، سن لے، یا عیل، عیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اے اللہ تو ہماری فریاد سن لے. یہ لفظ کہہ کے دعا کرتے ہیں، اسما یا عیل، اسما یا عیل، اے اللہ تو ہماری فریاد سن لے، ہماری دعا قبول کر لے. یہ دعا کرتے رہے، زمانہ گزر گیا، صدیاں گزر گئی، اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. پھر کیا ہوا؟ آپ کے گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اب بتاؤ، اتنی منتوں سماجتوں کے بعد اولاد کی نعمت ملی ہے. اولاد کو یعنی ماں باپ کو کتنا خوشی ہوگی. اگر کسی کے ہاں 10 سال کے بعد کوئی اولاد مل جائے نا تو وہ تو پھولے نہیں سماتا، کیا کچھ لٹاتا ہے اولاد کی مطلب ملنے کی خوشی میں. اور حضرت خلیل کو 99 برس کے بعد اولاد ملی، اور وہ بھی اولاد جو نبی تھی، نبوت کی تاج پہنا، وہ اولاد ملی، کتنا خوشی ہوگی. لیکن جب ابھی بچپنا تھا، اللہ رب العالمین نے امتحان لینا شروع کیا، آزمائش شروع کی. حکم دیا کہ ابراہیم، یہ جو اولاد کی نعمت تمہیں ملی ہے، بیٹا ملا ہے اسماعیل، یہ میرا حکم ہے کہ اس کو اور اس کی ماں کو لے جا کر کے وہاں چھوڑاؤ جہاں کعبہ معظمہ بنا ہے. وہاں کوئی آبادی نہ تھی، پہاڑیاں تھی، جنگل تھے، ویرانے تھے، کوئی آبادی نام و نشان نہ تھا. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا. آپ وہاں چھوڑ کر کے آ گئے. کس کی خاطر آئے؟ کس کے خاطر؟ اپنے رب کی خاطر. کوئی یہ کرتا ہے؟ ہم تو اپنے اولاد کو وہاں نہیں چھوڑتے جہاں گھنی آبادی ہوتی ہے، وہاں نہیں چھوڑتے ہیں. کیا یہاں کوئی نہیں ہے؟ اپنی ایک بیوی اور بچے کو کیسے چھوڑ دو؟ اور حضرت ابراہیم اللہ کی محبت میں قربانی اپنی بیوی کی بھی پیش کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کی، اس بیٹے کی جو بڑی منتوں سماجتوں کے بعد 99 برس کی عمر کے بعد ملا ہے، چھوڑ کر کے چلے آئے. یہ قربانی نہیں تو کیا ہے؟ اس کے بعد پھر اب دیکھو وہ واقعہ کی طرف میں آ رہا ہوں. جب چھوڑ کر کے چلے آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھتے رہے، پھر آب زمزم آیا، ایک لمبی تفصیل ہے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 برس کی ہوئی، اللہ نے امتحان لیا. پھر آزمائش شروع ہوئی، اللہ نے امتحان لیا. 13 برس کی عمر تھی. یہ جو ایام چل رہے ہیں نا، 8 ذی الحجہ، 8ویں ذی الحجہ کی شب تھی، 8ویں ذی الحجہ کی شب تھی. حضرت ابراہیم سو رہے تھے. خواب کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، ابراہیم تم اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کر دو. خواب میں کوئی کہہ رہا تھا، ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دو. کس بیٹے کو؟ وہ بیٹا جو ایک زمانے کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، خوبصورت بیٹا جو ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، بڑی دعاؤں کے بعد 99 برس کی عمر میں ملا ہے، اس کے بارے میں حکم ہو رہا کہ اس کو ذبح کر دو. جب صبح اٹھے تو پریشان تھے، فکر مند تھے کہ یہ خواب سچا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ یوں ہی خواب دیکھ لیا. چونکہ خواب میں تو انسان کچھ بھی دے سکتا ہے، لیکن نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے. ہمارے خواب کی طرح نہیں، ہم دیکھے کچھ اور سمجھے کچھ نہ، لیکن وہ دن بھر سوچتے رہے. اسی وجہ سے اس دن کو 8ویں ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا، سوچ بچار کا دن. یہ حجاج کرام جانتے ہیں. اس کے بعد 9ویں ذی الحجہ کی شب آئی. پھر اس کے بعد خواب آیا، ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر، اللہ کے نام پر ذبح کرو. اب صبح اٹھے تو انہیں یقین ہو گیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے. وہ جو اولاد ہمیں اللہ نے دی ہے نا، وہ اس کے بارے میں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے. اس کے بعد یقین تو ہو گیا ذبح کرنا ہے. پھر اس کے بعد 10ویں کی شب آ گئی. پھر رات تیسرا خواب آیا، ابراہیم اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. اب جب صبح بیدار ہوئے تو یوم النحر تھا، قربانی کا دن، 10 ذی الحجہ. اب یقین مستحکم ہو گیا کہ اب اپنے بیٹے کو ذبح ہی کرنا ہے. کوئی انکار کی گنجائش نہیں کہ اتنے، اور نہ دعا کی. پیغمبر تھے، چاہتے دعا کرتے اللہ سے. یہ نہیں کہا کہ مالک کتنی منتوں سماجتوں کے بعد ایک تو نے بیٹا دیا ہے اور اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم دے رہا، یہ کیسا امتحان ہے. نہ اس تک نہ کیا. کیسا امتحان ہے، کیسی قربانی ہے. ہم پیش کر سکتے ہیں، ہمارے پاس مال ہوتا تو بھی ہم طرح طرح سے بہانے ڈھونڈتے ہیں کسی طرح قربانی واجب نہ ہو، جو مال خرچ ہونا ہوتا ہے وہ بھی بچ جائے. یہ معمولی چیز سے بھی جی چراتے ہیں. وہ ایک اللہ کے بندے تھے، اللہ کے خلیل تھے. یہ وہ بیٹا جو پیغمبر ہے، وہ بیٹا جو بڑی منتوں سماجتوں کے بعد ملا ہوا ہے، وہ بیٹا جو بڑھاپے میں ملا ہے.
ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، ہر باپ یہی چاہتا ہے میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اسی وجہ سے بے باپ اپنے بیٹے کی اچھی تربیت دیتا ہے، پرورش کرتا ہے کہ یہ بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. یہاں تو ایک ہی بیٹا، اکلوتا بیٹا ہے، اور کتنی منتوں کے بعد ملا ہے. حکم ہوا ذبح کر دو. صبح 10ویں ذی الحجہ کا وقت تھا، اپنے بیٹے سے مشورہ کیا. 13 برس کی عمر تھی، اور ایک روایت میں 7 ہی برس کی عمر تھی حضرت اسماعیل کی، اور جس کو قرآن نے بیان بھی فرمایا سورہ صافات میں، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے، اب بتا تیری رائے کیا ہے. حضرت اسماعیل سے رائے کیوں لی؟ تاکہ خوش دلی کے ساتھ اسماعیل بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. حضرت ابراہیم نے پوچھا بیٹے حکم ہے اللہ کے نام پر تمہیں قربان کر دوں، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. اب چھوٹا بچہ ہو، اس کی محبت دیکھے، شوق دیکھے اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کا. باپ تیار ہے قربانی دینے کے لیے، بیٹا تیار ہے قربان ہونے کے لیے. کیسی محبت ہے، کیسی محبت. ہوا یہ کہ بیٹے نے جو بات کہی نا اس کو بھی قرآن نے نقل کیا ہے. قال یا ابت فعل ما تؤمر. کہنے لگے ابا جان اللہ نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریں، آپ اس کو کریں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اللہ نے چاہا آپ مجھے صابر پائیں گے، میں صبر و شکر کے ساتھ قائم رہوں گا اور قربان ہونے کے لیے تیار رہوں گا. بیٹا بھی خوش دلی کے ساتھ تیار ہوا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر کے مینا کی طرف گئے جہاں حجاج کرام قربانی کرتے ہیں. ایک باپ اپنے اکلوتے محبوب ترین بیٹے کو جو پیغمبر ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے. اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے. مینا کی وادی میں گئے. اس کے بعد جب بیٹے کو لٹانے لگے نا تو حضرت اسماعیل بول پڑے ابا جان آپ ایسا کریں کہ ہم کو آپ چہرے کے بل لٹا دے، یعنی چہرہ ہمارا زمین کی طرف کر دے، ہمارے گردن پر چھری چرانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا منہ دیکھ کر کے محبت پدری جوش میں آ جائے اور رب کریم کی حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو جائے. چہرہ نیچے کر دینا، اور ہو سکے تو اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھیں چونکہ اکلوتا بیٹا ہے، بڑی محبت ہے بیٹے سے اور ہر باپ کو ہوتی ہے، لیکن بیٹا اتنا شاندار ہو جو اتنے منتوں کے بعد ملا ہوا ہو، جو بڑھاپے میں ملا ہوا ہو، تو بتاؤ اس بیٹی کی محبت کا اندازہ کون کر سکتا ہے. حضرت اسماعیل کہنے لگے ابا جان چہرے پر پٹی باندھ لے اور گردن پر چھری ذرا تیزی سے چلائیے گا، اور آپ اپنے کپڑے کو ہمارے خون سے محفوظ رکھنا. کہیں ایسا نہ ہو آپ خون آلود کپڑا گھر لے کر کے جائیں اور کپڑے کو دیکھ کر میری یاد آئے آپ رونے لگ جائیں، یا میری ماں کے لیے کوئی زحمت کا سبب بنے. اور ابا جان ہو سکے تو گھر جانا تو میری ماں کو میرا سلام کہہ دینا، ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. زمین و آسمان نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ باپ قربان کرنے جا رہا ہے، بیٹا قربان ہونے جا رہا ہے. حضرت ابراہیم نے لٹا دیا چہرے کے بل زمین پر اور گردن پر چھری رکھ دیتا. بتاؤ کیسا منظر رہا ہوگا. یہ سوچو واقعہ ہمارے دل کو جھنجوڑ کر رکھ دیتا ہے. اگر آج ہمیں یہ حکم ہوتا کیا ہم کرتے؟ کبھی نہ کرتے. آج یہاں جانور قربان کرنے کا حکم ہے، کتنا آسانی اللہ نے ہمیں دی ہے. اگر ہم وہ بھی خوش دلی کے ساتھ نہ کریں، اس میں بھی بہانے ڈھونڈتے پھرے اور لوگ کہتے ہیں بہت خرچہ ہے قربانی کے ایام میں، قربانی کرنے میں، تو بتاؤ پھر ہمیں اپنے رب کے ذات پر ایمان کیسا ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس ایمان ہے بھی یا نہیں ہے، ہم اللہ کے سچے بندے ہیں بھی یا نہیں ہے. ایک باپ ہے اپنا اکلوتا بیٹا جو اتنی منتوں کے بعد ملا ہوا ہے، مینا کی وادی ہے، گردن پر چھری رکھ دیا. زمین و آسمان حیرت سے تک رہے آج کیا ہونے والا ہے. ابراہیم تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ عقل کہتی ہے ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو؟ باپ بیٹے کو کہیں ذبح کرتا ہے. اچھا اس سے پہلے شیطان نے بڑا ورغلانے کی کوشش کی. شیطان آیا حضرت ابراہیم کے پاس 3 مرتبہ بہکایا. کہا ابراہیم پاگل بنے ہو، کیا بات ہے، کیا تم بیٹے کو ذبح کرو گے؟ کہا مردود چلا جا، تو شیطان ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے. بیٹا کیا سب کچھ قربان کر دوں گا. اس کو پتھر مارے، 7 کنکریاں 3 مقام پر ماری. وہی شیطان حضرت حاجرہ کے پاس گیا. کہا حاجرہ بی بی تمہیں پتا ہے
ابراہیم بیٹے کو کہاں لے کر گئے؟ کہاں لے کر گئے؟ کہا انہیں ذبح کرنے لے کر گئے۔ کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا یہی تو اللہ کا حکم ہے۔ کہا مردود، جب میرے رب کا حکم آ گیا تو میں کون ہوں بولنے والی؟ جا بھاگ گئے یہاں سے۔ اگر میرے رب کا حکم ہے تب تو اچھا ہی کام کرنے گئے ہیں نا۔ حضرت اسماعیل کو بہکانے کے لیے شیطان وہاں بھی پہنچ گیا اور کہنے لگا اسماعیل تجھے پتا ہے تیرا باپ تجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ کہا کیوں؟ باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ کہا جب مولا کا حکم ہے تو سر خم تسلیم کرتا ہوں اور خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ ناکام ہو گیا۔ وہ جو پتھر مارے تھے 3 مقام پر، جبر اولا، عقبہ اور وسطیٰ، یہ جو پتھر وہ یادگار ہے جو شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا۔ 7 کنکریاں ان 3 مقام پر شیطان کو ماری تھی۔ وہ جو آج حجاج کرام رمی جمار کرتے ہیں نا، وہ اسی ادائے ابراہیمی کی یادگار ہے۔ اس کے بعد شیطان تو ناکام و نامراد ہو کر پلٹ گیا۔ اب جب گردن پر چھری رکھ دی اور چھری چلانے لگے نا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے آواز آئی۔ سورہ صافات میں لکھا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم نے تجھے ندا دی، یقیناً تو میرا مخلص بندہ ہے، تجھے خواب میں کہا تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ بے شک ہم بہترین بدلہ دیتے ہیں جو ہمارے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اور وفدیناہ بذبح عظیم، اور ایک بڑے ذبیحہ کو دے کر کے اس کے فدیہ میں، یعنی اسماعیل کی فدیہ میں ایک ذبیحہ دے کر کے اسماعیل کو ہم نے بچا لیا۔ در حقیقت تیرا امتحان تھا، مقصود ذبح کروانا نہ تھا، مقصود تیری یادگار کو اپنے حبیب کی امت میں قائم کرنا تھا، تیری یادگار محبوب کی امت میں باقی رکھنا تھا۔ یادگار مقصود تھا اور تیرا امتحان مقصود تھا، اس وجہ سے تجھے حکم دیا گیا تھا ابراہیم تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم جب چھری چلا رہے ہیں نا، اللہ نے حکم دیا چھری ہر چیز کو تو کاٹ سکتی ہے لیکن یہ اسماعیل کی گردن ہے، یہ کاٹنے کے لیے نہیں ہے، اسی سے میرا محبوب آنے والا ہے۔ اس وقت مصطفیٰ کا نور حضرت اسماعیل کے پشت میں تھا۔ کہا چھری یقیناً تیرا کام کاٹنا ہے، ہر چیز کاٹنا نہیں، اسماعیل کی گردن ہے۔ اس کے بعد ایک آواز آئی آسمان سے، اللہ نے حکم دیا جبریل جلدی جاؤ، ایک عاشق، ایک میرا محب، میری محبت میں دیوانہ ہو کر کے اور اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر رہا، جاؤ جنت سے دمبا لو اور لے جا کر کے اس کی جگہ رکھ دو اور اسماعیل کو ہٹا دو، ہم نے فدیہ میں دمبا دے دیا ہے اور اسماعیل کو بچا دیا۔ حضرت جبریل امین جنت سے مینڈا لیتے ہیں اور تیزی کے ساتھ انتہائی اسپیڈ میں حضرت پرواز کرتے کرتے آتے ہیں اور وہ بلند آواز سے تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کے کان میں جبریل امین کی تسبیح پڑھی نا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، دیکھا جبریل آ رہے ہیں مینڈا لے کر کے، سمجھ گئے امتحان کا وقت گزر چکا، امتحان کا وقت گزر چکا ہے، اللہ نے ہمارے بیٹے کی قربانی قبول کر لی ہے، بیٹے کو بچا بھی لیا اور نام لقب ذبیح اللہ بھی ہو گیا، اللہ کا ذبیحہ ہے اور قربانی بھی قبول ہو گئی، سمجھ گئے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے شکرانے میں حضرت جبریل نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ دونوں کلمات کہے، حضرت اسماعیل لیٹے لیٹے سن رہے تھے، وہ کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تینوں بزرگوں کے مجموعے کا نام تکبیر تشریق ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو پہلا جملہ جبریل امین کا ہے، دوسرا جملہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم خلیل کا ہے، اور تیسرا جملہ وللہ الحمد اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تیسرا جملہ حضرت اسماعیل کا ہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ نے اس کو ایک پورا جملہ بنا کر کے حجاج کرام کو تلبیہ کے طور پر دے دیا۔ اس کے بعد تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کو تکبیر تشریق کے طور پر ہر سال جب 9 ذی الحجہ کا وقت آتا ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے یہ تکبیر تشریق اس کو کہتے ہیں، یہ ہر نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہے، سلام پھرنے کے فوراً
بعد بلند آواز سے 1 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے. 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر تشریق پڑھی جائے گی. اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جبریل امین میڑا لے کر آئے، دے دیا، وہاں پر لٹا دیا اور ان کو اٹھا لیا، میڑا ذبح ہو گیا. اللہ نے حضرت ابراہیم کی قربانی قبول فرما لی. بتاؤ پیارے، یہ قربانی میں کتنی لذت ہوگی، قربانی میں کتنا لطف ہوگا. ہمارے اسلاف نے اپنے جانوں کا بھی، اپنے بیٹوں کو بھی قربانی پیش کر دی. میں نے بتایا اسلام صرف قربانی سے پھیلا ہوا ہے. ہم تک جو اسلام آیا ہے اس کے پیچھے صحابہ کی، مجاہدین اسلام کی، اولیاء کی کتنی قربانیاں ہیں جو شمار سے باہر ہیں. اور کربلا کے میدان میں جا کر کے دیکھ لو، کربلا کے میدان میں جا کر کے دیکھو، پتا چلے گا کہ قربانی کہتے کس کو ہے. دین کی خاطر سب کچھ لٹا دینا یہ کہتے کس کو ہے؟ یہ شہدائے کربلا سے پوچھو، شہدائے احد سے پوچھو، شہدائے بدر سے پوچھو، اسلاف سے پوچھو، مجاہدین سے پوچھو، جو کئی سال تک اپنے گھر کو چھوڑ کر کے فقط دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے باہر رہتے تھے، جہاد پر دشمنوں کے مقابلے میں محض آرائی میں مصروف رہا کرتے تھے. نہ دن کو دن سمجھا، نہ رات کو رات سمجھا، نہ سونے کا خیال، نہ آرام کا خیال، نہ کھانے کا خیال. ایک ہی دن ہے نبی کریم کا دین پوری دنیا پر غالب آ جائے، آنے والی امت تک مصطفیٰ کا پیغام پہنچ جائے. بس ایک ہی فکر ہے، ایک ہی ذوق ہے اور وہ کرتے چلے گئے. مسلمانوں میرے عزیزوں، غور کرو ہم اپنے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں. کچھ تو کرے، کچھ تو کم سے کم کرے. ہم بھی مسلمان ہیں نا، ہم بھی حضور کے غلام ہیں، حضور کے نوکر ہیں. ہم بھی اپنا حصہ دین کی خاطر قربانی پیش کرنے میں ڈالنا چاہیے. پھر اللہ رب العالمین نے تو ہمیں حکم دیا بیٹا ذبح کرنے کا نہیں، اولاد ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا. اللہ نے ہمیں جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. اس سے یادگار قائم ہوگی. اور ہمارے علماء نے لکھا ہے تم جانور پر چھری چلاؤ نا، اس وقت یہ خیال کرو، یہ تصور کبھی موقع ملا تو اللہ کے حضور آج تو جانور پر چھری چلائی جا رہی ہے اور جانور کی قربانی پیش کر رہا ہوں، اگر کبھی موقع اللہ نے دیا اپنی جان کی قربانی بھی اللہ کے حضور پیش کر دیں گے. یہ تصور ہونا چاہیے، یہ خیال ہونا چاہیے. تو قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیاری چیز کو پیش کر دینا، جو اللہ کا حکم ہے سر خم تسلیم کر دینا. اللہ نے فرمایا کہ یہ کرو، بس چپ ہو جانا، وہی کرنا ہے. کہا یہ نہ کرو، پھر یہ نہیں کرنا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں جانور کی قربانی کا حکم دیا، اپنی جان کا نہیں، اپنے اولاد کا نہیں، مالی قربانی ہے یہ حکم دیا. اگر اس میں بھی ہم کوتاہی کریں، سستی کریں، لاپرواہی کریں، طرح سے بہانے تلاش کریں، یار قربانی کرے نہ کرے، ابھی تو یہ قرضہ وہ قرضہ دنیا بھر کے، تو پھر ہمیں اپنا ایمان چیک کرنا چاہیے کہ ہم خالی کھوکھلے مسلمان ہیں. زبان سے دعویٰ ہے کہ دل میں بھی کچھ ایمان کی رمق اور کچھ ایمان کی کشش باقی. ایمان کو اپنے جانچنا چاہیے ہمارا ایمان کہاں. بہرحال اب اللہ رب العالمین جو اجر دیتا ہے نا قربانی کا وہ میں بتاتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں، وقت بھی پورا ہونے والا ہے. حضرت ایک واقعہ میں نے سنا، پڑھا بھی ہے، احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی باوجود کہ بہت غریب تھا، غریب ہونے کے باوجود ہر سال وہ قربانی کرتا تھا. غریب ہونے کے باوجود بھی ہر سال کسی نہ کسی طرح انتظام کر کے قربانی کرتا. احمد بن اسحاق کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا. اس کے انتقال کے بعد میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ میدان محشر قائم ہے، لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے محشر کی طرف جا رہے ہیں. پھر میں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ میرا بھائی جو ہر سال غریب ہونے کے باوجود قربانی کیا کرتا تھا، ایک نہایت ہی خوبصورت گھوڑے پر سوار ہو کر کے جا رہا ہے اور اس کے ارد گرد بہت سارے گھوڑے ہیں. احمد بن اسحاق کہتے میں نے پوچھا بھائی ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، مرنے کے بعد کیا بنا؟ تو کہنے لگا میرے بھائی اللہ نے مجھے بخش دیا، اللہ نے مجھے بخش دیا. پوچھا کس سبب سے، وجہ کیا بنی؟ کہنے لگا ایک دن ایک بڑھیا ضرورت مند تھی، غریب تھی، میں نے اللہ کی رضا کے نیت سے صرف اس کو 1 درہم دیا تھا، بس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. بڑھیا کو درہم دینا اللہ نے اس کی بنا پر ہمیں بخش دیا. پھر پوچھا کہ یہ جو گھوڑے تمہارے پاس ہیں، جس گھوڑے پر بیٹھے یہ کیا ماجرا، یہ کہاں سے پا گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو گھوڑے تم دیکھ رہے ہو نا، یہ در حقیقت یہ ہر سال جو ہم بقرعید پر قربانیاں پیش کرتے تھے، یہ ہمارے جانور کی قربانی ہے.
یہ جس گھوڑے پر میں بیٹھا ہوں نا، یہ ہماری سب سے پہلی قربانی تھی جو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانور کی قربانی پیش کی تھی۔ پوچھا آپ کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا اب صرف جنت ایک ہی راستہ ہے، جنت میں جانے کا راستہ ہے، جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے اچھے جانور کی قربانی کرو، یہ جانور اپنے بالوں اور سینگوں اور کھروں کے ساتھ میدان محشر میں آئے گا اور پل صراط پر سواری کے لیے تمہیں کام آئے گا، پل صراط پر سواری بننے کے لیے تمہیں اپنے پشت پر سوار کر کے جنت کی طرف لے کر کے جائے گا۔ تو پیارے یہ قربانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ نے بہت، آج چند روپے آپ خرچ کر دو گے، چند روپیہ تو آتا ہے جاتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہاتھ کی میل ہے یار، آج ہے کل نہیں ہے، کل ہے پرسوں نہیں ہے، یہ ہے۔ لیکن قربانی روز نہیں ملتی ہے، قربانی سال بھر میں ایک مرتبہ آتی ہے، ایک مرتبہ آتی ہے، اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے۔ ہاں جو مجبور ہے وہ معذور ہے، ان کو مطالبہ بھی نہیں ہے، لیکن جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، آپ خود سوچیں پورے سال بھر میں ہم کتنا روپے صرف کرتے ہیں، یوں ہی صرف کرتے ہیں، یوں میں نے فضول اور بعض اوقات حرام کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں جو کیبل چلاتے ہیں نا فلمیں ڈراموں والا، وہ کوئی حلال چیز دیکھتے ہیں کتنا؟ اس کے لیے آپ پورے سال میں جوڑیں کتنا روپے صرف کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ سیر و تفریح کے لیے، بچوں کی خوشی کے لیے نہ جانے کیا کیا خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سال بھر میں اگر ایک مرتبہ ہمیں قربانی کرنے کا موقع آ جائے تو کیا ہمیں پیچھے رہنا چاہیے؟ نا، اللہ رب العالمین نے انعام کتنا عطا فرمایا ہے، اس پر انعام کتنا رکھا ہے، وہ بے انتہا انعام ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، اللہ نے وسعت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، تو قربانی کی عظمتیں بہت ہیں، فضیلتیں بہت ہیں، قربانی ہمیں کرنا چاہیے۔ قربانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، زمین پر قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اس قربانی کرنے والے کے لیے مغفرت کا سامان پہلے ہو جایا کرتا ہے۔ ہر بال کے بدلے ملنے کی اتنا ثواب، اتنی برکتیں، اتنی عظمتیں ہیں، تو ہمیں قربانی سے بہرحال پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ہر حال میں قربانی کرنا چاہیے۔ واجب ہے تو کرنا ہی ضروری ہے، نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے۔ واجب نہیں بھی ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ کو شریعت نے لازم نہیں کیا ہے، اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اور آپ کو قربانی کوشش کر کے کرنی چاہیے۔ چلے ایک حصہ لکھا دے، اگر جانور نہیں لا سکتے ہیں تو کوئی حصہ لکھا دیں، کم سے کم قربانی میں اپنا نام ہمیں ڈالنا چاہیے۔ تو قربانی کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین بہت پسند کرتا ہے قربانی کی عبادت کو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی ہے، یہ سب سے آسان قربانی ہے۔ قربانی اپنے جان کی ہوتی ہے، قربانی اپنے اولاد کی ہوتی ہے، قربانی اپنے مال کی ہوتی ہے، اور سب سے اہم قربانی اپنے وقت کی ہوتی ہے۔ کوئی دین کی خاطر، قرآن کی خاطر، اللہ اس کے رسول کی خاطر اپنا وقت نکالے، دین کے لیے وقت نکالے، دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقت نکالے، دین سیکھنے کے لیے وقت نکالے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ آج جہاں لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، ایسے وقت میں دین کا کام کرنا، حضور کی سنت کا کام کرنا، یہ بہت عظیم قربانی ہے۔ پیارے اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خوش دلی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتے رہنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم۔